یہ رمضان کی تیاری ہے جو ہمیں شعبان میں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی 15 شعبان سے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ نے ایک مثال سے سمجھائی ہے بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج تو طلوع ہوتا ہے 6 بجے، لیکن 4:30 پونے 5 طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے، اور جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے تو رات کا اندھیرا ختم اور روشنی شروع، پھر روشنی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج طلوع ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ بعض اوقات تو گھڑی دیکھ کے پتہ کرنا پڑتا ہے کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں، روشنی اتنی ہوتی ہے، اسفار اتنا ہوتا ہے۔ پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو دن شروع ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو دن ہے اس کی صبح صادق 15 شعبان کی رات کو ہوتی ہے۔ پھر 15 شعبان کے بعد ہر دن روشنی بڑھتی جاتی ہے، نور بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوتی ہیں جیسے رمضان کی برکتیں ہیں۔ پندرہ شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آنے والے سال کا بجٹ بنواتے ہیں۔ کس بچے نے پیدا ہونا ہے، کس بندے نے فوت ہونا ہے، کس کو خوشی ملنی ہے، کس کو غم ملنا ہے، کس کو صحت، کس کو بیماری، اور یہ لسٹیں بدلتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ پھر 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بھئی اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم جو ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، رزق کی تنگی، صحت کی مسئلے، فلاں مسئلے، بھائی جب فیصلے ہونے کا وقت ہے اس وقت کیوں نہیں رو دھو لیتے؟ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں اس وقت اگر رو لیں گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ تبدیل کر دیں گے۔ اب جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا اور لسٹیں بن کے مل گئیں فرشتوں کو، پھر ہم کہتے ہیں جی تقدیر بدلواؤ، تو بے وقوفی ہے نا ہماری۔ ہمیں دعا اس وقت کرنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں۔ تو 15 شعبان سے لے کے پورا رمضان 27 رمضان تک کا وقت یہ آئندہ سال کے بجٹ کا وقت ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی کروانی ہے اپنی حاجت کے مطابق تو اللہ سے اس وقت آہوازاری کرے اور اللہ کو منائے، اور اللہ تعالیٰ جلدی مان جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے کہ بندہ اگر نافرمان بھی ہو جائے تو بھی اللہ بندے کو نہیں چھوڑتے۔ فرعون کتنا بڑا نافرمان تھا، اللہ رزق دیتے تھے، صحت اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی، بادشاہی اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی، تو ایسے نافرمان کو بھی اللہ اکیلا نہیں چھوڑتے، تو پھر فرمان بردار کو اللہ کیسے اکیلا چھوڑیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں اور خوب